والأهل أين حنانهم باعوا وفاء تک آنے کی نوبت میرے بھائی بڑے ادب سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ہماری کی ہوئی ہے. اس درجے تک جو ہم پہنچے ہیں یہ ہمارا خود کا اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. قرآن مجید جو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اس کا ایک لفظ، اس کا ایک زبر زیر غلط نہیں ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ انسانوں کی طرح نعوذ باللہ اپنا رنگ نہیں بدلتا، وہ تو کلام الہی ہے، وہ ذات الہی سے نکلا ہوا ہے. آپ خود میں اپنے محلوں کے گھروں پر غور کریں. اللہ نہ کرے اگر کسی کے بھی گھر میں نکاح یا طلاق کا کوئی لڑائی کا مسئلہ، آپس کے اختلافات کا مسئلہ چل رہا ہے، خدا کی قسم آپ خود غور کر کے دیکھیں پہلے ہم کہاں جاتے ہیں، پہلے ہم کس کا رخ کرتے ہیں، کس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. کیا FIR نہیں لکھوائی جاتی؟ کہ جو لوگ اس کے جانکار نہیں ہیں، جاہل ہیں، ان کو بیچ میں لا کر فیصل بنا کر نہیں بٹھایا جاتا؟ وہ تو سمجھانے کے بعد مجبوری میں جب کورٹ کچہری کے بار بار چکر کاٹنے پڑتے ہیں تب جا کر مجبوری کے درجے میں ہم مسجدوں میں آتے ہیں، تب جا کر ہم دارالقضاء کو جاتے ہیں. آپ خود غور کریں اس دامن کو آگ کس نے لگائی، اس گھر کا ستیاناش کس نے کیا، اس کا مذاق کس نے بنایا. ایک گھر میں اگر کوئی وہاں کا بچہ، ان اولاد میں سے کوئی لڑکا غلط کام کرتے سب ڈانٹتے ہیں، باپ مارتا ہے، ماں کھانے کو نہیں دیتی. تم نے گھر کی عزت پر داغ لگایا ہے، تم نے گھر کی عزت کو بیچ دیا، تم شراب پی کر آئے، تم نے فلاں گناہ کیا. یہ تو ہمارے لیے احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہزار غلطیوں کے باوجود ڈانٹتا نہیں ہے، ڈپٹتا نہیں ہے، کبھی کبھی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بارشیں روک کر مان جاؤ. وہ ہلاتا ہے، سوتے ہوئے جاگ جاؤ، تم غلط کر رہے ہو، تمہارے پاس راستہ ہے دارالقضاء کو جا کر اپنی شریعت کے مطابق اپنی جائیداد کے فیصلے کرانے کا. مت جاؤ ان کے پاس جن کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، مت جاؤ ان کے پاس جن کے پاس طلاق کا قانون نہیں ہے، مت جاؤ ان کے پاس جو یہ نہیں جانتے عورت کا مرتبہ کیا ہے، مت جاؤ ان کے پاس جو صرف عورت کو آزادی کے نام پر غلامی دینا جانتے ہیں، اس کے کپڑے اتروانا چاہتے ہیں. سوال آخر میں پھر یہی آتا ہے اس گھر کو آگ کس نے لگائی؟ کیا ہم نے خود نہیں کیا؟ کیا ہم خود گنہگار نہیں ہیں؟ بما کسبت ایدیہم، یہ ہاتھ ہمارے خود اسلام کے قتل کے خون میں رنگے ہیں. کون انکار کر سکتا ہے؟ کون منع کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے نہیں فلاں نے آ کر کہہ دیا، مان لیا، تھوپ دیا گیا قانون، نافذ کر دیا گیا قانون، مگر گھر میں روکنے کون آیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار یہ باتیں نہ کہا کرے، کس سے کہیں؟ کون سا اسٹیج رہا ہے جس سے کہا جائے؟ لوگ مسجدوں پر لڑ رہے ہیں، لوگ تنظیموں پہ لڑ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے عہدے کی بنیاد پر قوم کے اثاثوں کو کورٹ کچہریوں کی نظر کر دیا. مت کہلوائیں آپ، اپنے عہدوں کی بنیاد پر شہر کے قوم کے اداروں کو کورٹ کچہریوں کا نظر کر دیا گیا، دے دیا گیا، پیسوں کی طرح بہا دیا گیا. کہ اس گھر کو آگ ہم نے خود نہیں لگائی، کہ اس کے چراغ کو ہم نے خود نہیں بجھایا. جو سمجھانے والا آیا اس کو ماں کی گالیاں دی گئیں. مت کہلوائیں آپ، اس کو بہن کی گالیاں دی گئیں، اس کی عزت کو نیلام کیا گیا، اس کے گھر پر بدمعاشوں کو بھیج کر دھمکیاں دلوائی گئیں. یہ ہم نے خود نہیں کیا، یہ ہم نے خود نہیں کیا. ایک آدمی کے اوپر 4 لوگ لگے اس کے گریبان کو پکڑنے کے لیے. زبانیں اتنی لمبی کہ اللہ رحم کرے جانور شرما جائیں. کسی پر الزام لگانے پر آئیں تو کسی کی بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ جوڑ دیں؟ کیا دلیل ہے؟ کون سا ثبوت ہے؟ نہ علماء کو چھوڑا، نہ دینداروں کو چھوڑا، نہ عوام کو چھوڑا، نہ خواص کو چھوڑا. ایسا لگتا ہے کچھ جانور پاگل ہو گئے ہیں جن کو کوئی تمیز نہیں، اور جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ اس محلے کو برباد کر کے چھوڑیں گے. یہی تو ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر باتیں غلط ہوں تو آ کر پکڑیں ہمیں، ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کر کیا رہے ہیں ہم. وہ
کون سی مجلس ہے جہاں ہماری زبانیں کسی کی عزت کے بارے میں اتنی لمبی نہیں ہوتی؟ کہاں تک ذکر کیا جائے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اگرچہ وہ شریعت کی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ہے، کہ حال ہمارا یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر کی بہو بیٹی کی خبر تو ہوتی ہے، مگر پڑوسی کے گھر میں فاقہ ہے یا کھانا مل گیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ تو بہرحال میں نے بڑے ادب سے آپ سے ذکر کیا کہ اسلام اور دیگر قوانین میں فرق کیا ہے، جو ہمیں ایک شاندار مذہب اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ملا ہے، اس کی کیا کیا خوبصورتیاں ہیں کہ ابھی بات آئے گی انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے ذکر کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بزرگان محترم، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان جو اس انسانیت پر فرمایا ہے وہ احسان
اور وہ کرم یہ ہے کہ اس رب نے ہم سب کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ایسا مذہب اور ایک ایسی شریعت دی ہے کہ جس سے زیادہ خوبصورت انسانی زندگی کو گزارنے بسر کرنے کے لیے آسان کوئی دوسری شریعت روئے زمین پر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا اس پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اور سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ سب نے آ کر الگ الگ زمانوں میں ایک ہی چیز کی دعوت دی اور اس کو سمجھایا۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا اور مذہب کی تکمیل کے ساتھ آپ ہی کی زبان مبارک سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ انسانوں اب اس کے بعد آسمان کی جانب سے کوئی اور مذہب تمہارے لیے نہیں آئے گا۔ یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے بے پناہ کا آسان بنا دیا ہے، جس سے تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ایک ایسا مذہب ہے پوری دنیا کے اندر کہ جس کے ماننے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ یہ بات دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے یا اپنے ملک میں برادران وطن بالخصوص ہندو مذہب کے ماننے والوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں کہ جس میں رتی برابر بھی آپس میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے مذہب اسلام کا صاف ستھرا قانون اور پیغام یہ ہے کہ رنگ کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، کسی کی غریبی یا مالداری کی بنیاد پر، کسی کے حاکم یا محکوم ہونے کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان کسی کو بھی فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دوسری جانب دیکھیں، دوسری جانب کا مسئلہ یہ ہے، اور یہ حقیقت ہے، سب اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں اس مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ انسان کے 4 حصے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حکمرانی کرنے کے لیے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو کچھ اور ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان کے مذہب کے مطابق انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بڑے طبقے والوں کے گھر یا عبادت گاہ میں قدم نہیں رکھ سکتا، ان کے گھر کے سامنے سے گزر نہیں سکتا، جس کو ہمارے ملک میں آسان زبان میں پچھڑا سماج کہا جاتا ہے، ایس سی اور ایس ٹی کہا جاتا ہے، یا دلت کے لفظ بھی بولے جاتے ہیں۔ تو وہاں کا
عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ انسان کے 4 طبقے ہیں، ہر ایک ایک دوسرے سے الگ ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ مذہب اسلام میں کوئی اگر مالدار ہے اور اس کا پڑوسی غریب ہے، کوئی حاکم ہے اس کا پڑوسی محکوم ہے، کوئی عہدے دار ہے اس کے پڑوسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ کسی بھی بنیاد پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آسان مثال، اپنے زمانے کا کوئی کتنا بھی بڑا شریعت کا ماہر عالم ہو، مفتی ہو، اس کو حکومت نے قضا کے عہدے پر بٹھایا ہو، وہ مسجد میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں مسلمان مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کسی کی ہمت یہ نہیں ہے کہ کسی اللہ کے بندے کو صف میں بیٹھے ہوئے ایک مسلمان کو اٹھا کر یہ کہے کہ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ مذہب اسلام صاف یہ کہتا ہے کہ یہاں کسی بنیاد پر مسلمان میں کوئی فرق نہیں، سب برابر۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، ہم سب اسی کے غلام ہیں۔ تو یہ مذہب اسلام کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ چھوٹا کام کرنے والے ہوں، آپ کی دکان، آپ چائے کے دکان والے ہوں، اور اسی صف میں آپ کے بازو میں کھڑے ہو کر نماز کا پڑھنے والا ایک بڑے شو روم کا مالک ہو، وہ مالدار یہ نہیں کہہ سکتا تم میرے پاس کھڑے کیوں ہوئے، نہیں، کسی کو حق پہنچتا ہی نہیں۔ کوئی ممبر کا استعمال کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مسجد میں کیوں آئے۔ یہاں تو شرابی کو منع نہیں کیا جاتا، غلطی ہو گئی آؤ، اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ، توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، کوئی فرق نہیں۔ اور اس طرح کی مثالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھری ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، بھری پڑی ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، لوگ آ کر کے بیعت کر رہے ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فتح مکہ کے دن کے بعد اب مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، جہاں تک اسلامی حکومت ہے وہاں تمام جگہ اسلامی قوانین چل رہے ہیں۔ ایک عورت نے چوری کر لی، اتفاق یہ کہ اس عورت کا تعلق بڑے خاندان سے ہے، مالدار، عہدے دار، ذرا ان کا نسب اونچا ہے، بڑے لوگ ہیں۔ تحقیق ہو گئی، چوری ثابت ہو گئی۔ اسلام یہ کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اگر جرم ثابت ہوا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ قرآن کی نص قطعی ہے، جس کو انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام کے درمیان یا کچھ لوگوں کے درمیان مشورہ ہوا کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، بچایا جائے، سفارش کی جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید ابن حارثہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ذکر کروں ہلکا سا ان کا تذکرہ کہ ان کی ماں اور ان کو غلام بنا کر دھوکہ دے کر مکہ مکرمہ کی منڈی میں بیچ دیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں وہ آئے تو شادی اور نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ نے ان صحابی کو ہدیہ کر دیا تھا، نام تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ انہی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے انتہائی چہیتے صحابی، اتنے چہیتے اتنے پسندیدہ کہ صحابہ ان کو عربی زبان میں کہتے تھے حب رسول اللہ، یہ تو اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اتنے چہیتے۔ صحابہ نے ان کو بلایا اس موقع پر جب اس عورت نے چوری کی کہ تم جاؤ اور یہ کہو اللہ کے نبی بڑے خاندان کی عورت ہے،
یعنی اشارہ کیا تھا؟ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ گئے، نام نہیں لیا، جا کر کے ذکر کیا۔ حدیث کی کتابوں میں روایت کرنے والا راوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ اس جملے کو سننے کے بعد بدل گیا، اور جوش میں یہاں تک آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، ہاتھ کاٹا جاتا۔ کیوں؟ اسلام میں فرق نہیں ہے، سب کے لیے شریعت برابر۔ یہاں ایک عالم کے لیے الگ ہوگی، ایک غیر عالم کے لیے الگ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ کے لیے الگ، محکوم کے لیے الگ، ایسا نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں اگر آپ کسی کو پسند کریں گے الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ کوئی محلے کا کونسلر ہے، مالدار ہے اپنی جگہ، بڑے کاروبار والا ہے اپنی جگہ، کوئی ایک آدمی غریب آٹو کا چلانے والا گندے کپڑوں سے نماز پڑھنے کے لیے آیا جو ظاہراً گندے دکھ رہے ہیں، کالا تیل لگا ہے، صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں، اس کو بیس بنا کر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں سب سے ہٹاؤ بڑے صاحب آئیں گے، یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رابطے ادب اسلامی کی دعوت پر، حکومت سعودیہ کی دعوت پر چند علماء ہم لوگ یہاں سے گئے۔ جمعے کا دن تھا، اتفاقاً نماز جمعہ حرم مکی میں، حرم شریف میں ادا کرنی تھی۔ گئے وہ لوگ، سب جانتے ہیں کہ حرم مکی ہو یا مدنی حرمین کا حال کیا رہتا ہے کہ آپ جلدی بھی 9 یا 10 بجے جائیں تو مشکل ہے کہ آپ کو اندر کے حصے میں جگہ مل جائے۔ خیر وہ خود لکھتے ہیں یہ بات کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حرم مکمل فل ہو چکا ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل ہیں جو ایک درجے میں بہت دین کے بڑے قریب تھے بعد میں آنے والے بادشاہوں کے مقابلے میں۔ ان کے جو حفاظتی دستہ تھا وہ آیا تو جگہ کہیں نہیں ہے، چیک کیا، ایک چھوٹی سی جگہ ملی تو ان کے لیے خاص مسلح ڈال دیا گیا کہ بادشاہ سلامت آئیں گے اور یہاں نماز ادا کر لیں گے، اس کے علاوہ کہیں جگہ نہیں، سب جگہ مکمل پر ہو چکی ہے، فل ہے۔ بادشاہ کے آنے سے 1 یا 2 لمحے پہلے ایک عام عربی آدمی وہ بھی جگہ تلاش کر رہا ہے کہیں نماز کی جگہ مل جائے، اس کو وہ مصلی دکھائی دیا، اس نے کسی سے نہیں پوچھا، جیسے عام ماحول ہے، آپ یہ مسجد میں آئے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، صف خالی ہے، سب کے لیے عام ہے۔ وہ آیا اور نماز جمعہ سے پہلے کی سنتوں کی نیت باندھی۔ جیسے اس نے نماز کی نیت باندھی، بادشاہ اپنے حفاظتی دستے، اپنے سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ آتے ہیں، دیکھا جگہ ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی اور پڑھ رہا ہے۔ مولانا خود لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس عام عربی آدمی کے بازو میں تھوڑی سی جگہ بنائی، خود وہاں کھڑے ہو گئے، ان کے حفاظت کرنے والے اہلکار، سیکیورٹی پرسنز ان کے آزو بازو کھڑے ہو گئے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ بادشاہ کی پیشانی پر ذرہ برابر کی کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ اسلام نے یہی تو سکھایا، نہ شاہ ہو، یہاں شاہ اور گدا، یہاں حاکم اور محکوم میں کوئی فرق نہیں۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہاں کوئی فرق نہیں۔ یہاں اسی صف میں ایک اللہ کا نبی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کالا کلوٹا بلال بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ بہت سی روایات اب بخاری مسلم حدیث کی اٹھائیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عام صحابی کھیتی کرنے والا کسان مدینے کا صحابی آتے ہیں، بازو میں نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے مسجد میں نہیں، اسلام کہتا ہے ہر جگہ کوئی فرق نہیں، کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ فرق کرے، میں محکوم ہوں میں بڑا ہوں، نہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں ایک ایسی شریعت سونپی ہے، ایک ایسا مذہب میں تمہیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، قد ترکتکم علی البیضاء، اتنا صاف ستھرا، اتنا روشن ہے، اتنا چمکدار ہے وہ مذہب، لیلھا کنہارھا، اس کے قوانین رات میں بھی ایسے چمکتے ہیں جیسے دن ہو، کوئی فرق نہیں، سب کے لیے برابر۔ اب آپ کہیں گے وراثت کے مسئلے میں فرق کیوں؟ عورت کو کم ملتا ہے، مرد کو زیادہ ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن مجید کے بالکل صحیح ہے۔ اسلام کے اندر جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ عورت کی ذمہ داری کا حال تو یہ ہے کہ اس کو تو خود اپنے خرچے کا مالک بھی نہیں بنایا گیا، شادی سے پہلے باپ کے ذمے ہے، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے، بچے اگر بڑے ہو جائیں وہ ماں کی خدمت کریں گے، تو عورت کے خرچے کا مالک تو عورت کو اسلام نے خود نہیں بنایا، مرد کو اسی لیے تو ڈبل دیا گیا۔ ایک مثال فرض کریں، ایک انسان نے، ایک مسلمان نے اپنے پیچھے 1.5 لاکھ روپیہ چھوڑا، انتقال کر گئے۔ شریعت یہ کہتی ہے لڑکے کو 1 لاکھ ملے گا، لڑکی کو 50,000، آدھا کم۔ ظاہراً یہ لگے گا یہ ناانصافی ہے، مگر آپ آگے چلیں، اسی لڑکے کا نکاح ہو، اپنی بیوی کو 50,000 مہر میں دے دے، 50 ہی اس کے پاس بچے، اور آئندہ اسی لڑکے کی بہن یعنی اس لڑکی کا نکاح ہو جس کے حصے میں 50,000 آئے، اس کا شوہر اس کو 50,000 مہر دے، اس کے پاس لاکھ ہو گئے۔ اسی لیے تو اسلام کہتا ہے جو ہم نے قانون بنایا ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ مکمل مذہب اسلام جو مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو دیا گیا ہے، یہ بالکل صاف شفاف ایک قانون ایسا ہے کہ جس میں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں۔ یہ چیز میں نے اس لیے ذکر کی ورنہ تو آج شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 1 تاریخ ہے، رمضان کی آمد میں 1 ہی مہینہ باقی ہے۔ دن کے اعتبار سے تو شعبان کے فضائل بیان ہوتے، مگر ضرورت اس لیے پڑی ان باتوں کے کہنے کی کہ اب جو طبقہ برسر اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہے، وہ اس تیاری میں ہیں کہ پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے، اور اس کی ایک شکل آ بھی گئی ہے۔ ملک ہی کی ایک ریاست اتراکھنڈ میں اس کو 2 یا 3 دن پہلے سے لاگو بھی کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو انتخابات وہاں کے ریاستی ہوئے اس میں جو وعدہ کیا وہ لے کر آئے، آنے سے پہلے یہ کہا کہ نہیں سب کے لیے قانون برابر ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں جو طبقہ پچھلے 10 یا اس سے زیادہ سے برسر اقتدار ہے، ان کی نیت اہل اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کیسی ہے، اس میں کتنا زہر ہے، اس میں کتنی دشمنیاں، یہ سب جانتے ہیں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کا جو ڈرافٹ، جو مسودہ تیار کیا تھا، اس میں کہا تھا سب کے لیے قانون ہوگا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ ہمارے ملک کے جمہوری دستور کے خلاف ہے، جو دستور ایک مسلمان کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ اس دستور کے خلاف ہے۔ مسلمان آزادی کے ساتھ اس ملک میں پہلے سے رہتا آیا ہے، اپنے قوانین پر آزادی کے ساتھ عمل کرتا ہوا آیا ہے، لیکن وہ لے کر آئے اور 2-3 دن پہلے لاگو بھی کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے مخالفت کی، یعنی ٹرائبلز، جو قبائلی لوگ ہیں،
جو پہاڑوں کے رہنے والے ان کو اس سے الگ کر دیا گیا، یعنی وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، عیسائیوں کو اس سے نکال دیا گیا۔ کل ملا کر جو خلاصہ، جو نچوڑ نکل کر آیا وہ یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں اب صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی یونیفارم سول کوڈ ہوگا، بلکہ اگر دوسری زبان میں جو قانون کے ماہرین ہیں ان سے جا کر پوچھیں، یا وہ اب تو کتابچے کی شکل میں موجود ہے، باقاعدہ انٹرنیٹ پر پڑھنا چاہیں تو وہاں بھی موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نہیں بلکہ ہندو سول کوڈ مسلمانوں پر تھوپا گیا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں اس کے اندر ہیں جو سراسر شریعت اسلامیہ کے خلاف، سراسر خلاف۔ مثلا شوہر کے انتقال کے بعد عورت عدت نہیں کرے گی، شوہر کو اگر ضرورت ہو کسی بھی بنیاد پر، اپنی مجبوری یا بیوی کی مجبوری کی بنیاد پر، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وراثت کے معاملے میں مرد اور عورت برابر ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ سب برابر ہوں گے، دوسری جانب مرد ایک ہی شادی کرے گا، دوسری شادی نہیں کرے گا، بلکہ دوسری شادی کی جگہ لیو ان ریلیشن شپ، یعنی ایک بالغ مرد ایک بالغ عورت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق تمام طرح کے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، اور جب چاہیں چھوڑ کر جا سکتا ہے، کوئی طلاق نہیں، کوئی نکاح نہیں۔ ایک جانب تو یہ دعویٰ کہ ہم عورتوں کو انصاف دلاتے ہیں، ہم عورتوں کو برابری کے حق پر لا رہے ہیں، دوسری جانب اور ایک عجیب و غریب بات یہ جو قانون کے ماہرین ہیں وہ زیادہ اس کو سمجھیں گے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں انلیمیٹڈ مسئلہ، کتنی ہی عورتوں کو ایک وقت میں ایک مرد رکھ سکتا ہے، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، کسی بھی طرح کے رجسٹرڈ نکاح کی ضرورت ہی نہیں۔ ملک کی ایک ریاست میں قانون نافذ ہو چکا ہے، وراثت میں برابر، فلاں اور فلاں۔ اب آپ یہ دیکھیں کیا عورت کے ساتھ یہ انصاف ہے؟ ایک عیاش مرد کیا کرے گا؟ اس کی جسمانی خواہشات پوری ہوں گی، منہ پر تھوکے گا، نکل جائے گا، اس عورت کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جبکہ اسلام کیا کہتے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، طلاق کی اجازت، طلاق کا قانون، عدت کا مسئلہ اسلام کے اندر ہے، اور عدت کی اپنی حکمتیں ہیں جو وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اسلامی قوانین اور دیگر قوانین میں کتنا بڑا فرق ہے اور کیا تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی قوانین یا مذہب اسلام کے احکامات عورت کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، یا جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھیں، لیو ان ریلیشن شپ کا جو مسئلہ اب چل رہا ہے، اس کی تباہیاں، اس کی ہلاکتیں کتنی خطرناک ہیں۔ معاشرے سے جو رشتوں کا ادب اور احترام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو عزت، جو احترام ہے وہ بالکل ملیامیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک صرف مسلم قوم ایسی باقی موجودہ حالات میں، چاہے آپ گھر پر جا کر اس کو غور کیجئے گا، پوری دنیا میں صرف مسلمان ایک ایسی قوم باقی ہے جن کے پاس ایک مضبوط خاندانی سسٹم موجود ہے۔ کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ دنیا کی کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کس بنیاد پر؟ ہم ایک بہترین مضبوط مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں دیوانہ پن نہیں ہے، یہاں اپنی جذبات کی پیروی نہیں کی جاتی، جو دل میں آیا وہ کر لیا، نہیں۔ ایک قانون سے بندے ہیں ہم سب، ایک قانون کو ہم مانتے ہیں، اسی بنیاد پر رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ نکاح کا سسٹم ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں مجبوری آ جائے تو شریعت نے خلع اور طلاق کی اجازت بھی دی ہے، اور جو لوگ یہ لا رہے ہیں ان کے یہاں تو طلاق کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ تو 1976 کے بعد وہ مجبوراً لے کر آئے، اور وہ لے کر کیسے آئے
کہ شادی تو ایک مرد و عورت کریں گے، وہاں کا عجیب نظام یہ ہے کہ طلاق جج صاحب دیں گے. ایک عجیب نظام ہے وہ، شادی کوئی اور کرے، علیحدگی کوئی اور کرائے. اسلام کا ایک مضبوط سسٹم ہے. یہ میں اس لیے آپ سے میں نے یہ چیزیں اس لیے کہیں، ہمارے بعض مسلمان احباب بھی یہ بات اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، اشاروں کی زبان میں. یونیفارم سول کوڈ میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ ابھی اندر کی بات جانتے ہی نہیں کہ مشکلات کتنی پیش آئیں گی، کن کن چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا، کیا کیا کن کن حالات ہمارے کن کن حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا. آنے والی نسلوں کے سامنے مشکلات کتنی ہوں گی. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اور سب سے آسان بات، آپ کی زبان سے یہ بات نکلنی نہیں چاہیے تھی. کیوں؟ انسانوں کا بنایا ہوا قانون اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ بات. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اپنا قانون تھوپتے ہیں یہ لوگ ناشکرے ہیں، یہ لوگ انکاری ہیں، یہ لوگ نعمتوں کے چھپانے والے ہیں. انسانوں کا بنایا ہوا قانون رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتا. وہ تو مالک الملوک ہے، وہ انسانوں کا پالنے والا بنانے والا ہے، وہ انسانوں کی فطرت سے واقف، وہ انسانوں کو ان کی رگوں سے ان کے خون سے زیادہ جانتا ہے. کون کب یہ سوچ رہا ہے، انسان کب سے یہ ماننے لگے کہ نہیں ہمارا بنایا ہوا قانون بہتر ہوگا، انصاف ملے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلم یونیفارم سول کوڈ کے آ جانے کے بعد عورت کا مرتبہ بڑھے گا، دیکھیں یورپ کا قانون کیا ہے، وہاں بھی 50 سال پہلے یہی دعویٰ کیا گیا تھا، عورت کو آزادی دلائیں گے. آزادی کے نام پر ننگا تو کر دیا گیا، آزادی نہیں ملی. کون سی آزادی؟ کہ آزادی عورت کی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں شوہر اور بچوں کے کام تو نہ کرے مگر جاب کے نام پر جا کر پارلر میں غیر مرد کے ناخن بنائے. یہ عورت کی آزادی ہے. آزادی اسی کا نام ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے لیے ایک چائے کا کپ تیار کر کے نہ دے، اس کی جگہ ایئر ہوسٹس کا کام کرے، غیر مردوں کی خدمت کرے. یہ عورت کی آزادی ہے. سچائی یہ ہے، کوئی بھی میں یا آپ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ نہیں اس نے آزادی دی، مذہب اسلام نے عورت کو آزادی دے کر جس مرتبے پر پہنچایا، رب کعبہ کی قسم قیامت تک کوئی نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہیں پہنچا سکتا. عورت کو جہاں لا کر کھڑا کر دیا مذہب نے. آپ اور میں کیا نہیں جانتے، یوں کہا گیا جس کی ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹیاں ہوں، ایک بہن ہو یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کر کے شادی کر دے، شریعت کے مطابق ان کی تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے. اللہ کا نبی فرماتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں، میں جنت دلواؤں گا. جب وہ بیوی بن کر کسی کے گھر میں چلی جائے کیا کہا گیا؟ اب تمہارا مرکز، تمہارا آقا، تمہارا سب کچھ تمہارا شوہر ہے. ایک وفادار بیوی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. جو اپنے شوہر کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرے، میں ضمانت لیتا ہوں وہ جنت میں جائے گی. بیوی کے بعد جب تم ماں بن جاؤ تو عورت سے کہا، جب تم ماں بن جاؤ اس کے بچوں سے کہا تم جنت چاہتے ہو اس عورت کی خدمت کرو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. انہی بچوں سے کہا ولا تقل لهما اف، زبان سے اف نہیں نکلنا چاہیے، بے ادبی کی اجازت نہیں، بے احترامی کی اجازت نہیں. تو عورت تو یہ ہے، عورت تو یہ ہے، اس کے لباس کا احترام کیا، اس کی عزت کا احترام کیا، اس کو اگر وہ بیٹی ہے تو احترام، بہن ہے تو احترام، ماں ہے تو احترام، ہر حالت میں احترام کر کے اتنا محترم بنا دیا کہ اس کو یہاں لا کر بٹھایا. نہیں، تم زمانے کی عزت ہو. اور یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے عورت کی اس کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہی چل رہا ہے. ہاں، اس طرح کے جملے بالخصوص
جن مسلمانوں کی زبان سے نکلتے ہیں سیاست سے مرعوب ہو کر، کسی پارٹی کے تعلقات سے مرعوب ہو کر اگر نکلتے بھی ہیں تو یاد رکھیے کہ حالات تو ہر موقع پر آتے ہیں، کیونکہ اگر کسی درخت یا جھاڑ پر پھل ہو اور اس کو ہلا کر جھنجھوڑ کر اس کے پھلوں کو توڑا نہ جائے تو سمجھایا جائے گا کہ پھل ہی کھٹے ہیں، کوئی کھانا ہی نہیں چاہتا۔ حالات زندہ لوگوں پر ہی آتے ہیں، مردوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ کتا بھی اگر مرا ہوا ہو تو کوئی ٹچ نہیں کرتا، اگر زندہ ہو تو لوگ ذرا بھگا دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ حالات زندوں پر آتے ہیں، مردوں کو کون پوچھتا ہے، بے جان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جو لوگ اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، جو قوموں کا سودا کر دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زندہ رہتے ہیں زمانہ ان کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، قرآن مجید میں بہت جگہ اس واقعے کو بیان کیا گیا، بلکہ اس سے زیادہ کسی واقعے کو قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے بیان ہی نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا دربار، جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے جو ذکر کرنا ہے اس کو غور سے سنیں کہ جب وہ جادوگر آئے تو قرآن مجید کا 19واں پارہ اور سورہ شعراء کی آیت یہ بتلاتی ہے، انہوں نے آنے کے بعد جو پہلی چیز فرعون سے کہی تھی وہ یہ کہا تھا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیتے ہمیں کیا ملے گا، انعام کیا ہوگا۔ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے فرعون سے پوچھا اگر ہم جیت گئے کیا ملے گا، اس نے وعدہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ پورا معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لکڑی تھی، اس کو بارے میں اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ڈال دو۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان سب کو ہضم کر گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا اور ان جادوگروں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ جو کر رہے ہیں وہ جادو تو نہیں ہے، اتنا تو پکا اور کنفرم ہے، نہ تو یہ خود کر رہے ہیں اور نہ یہ جادو، وہ سمجھ گئے کہ خدائی طاقت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تمام کے تمام سجدے میں، اور یہ کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ جب یہ منظر بدلا اور فرعون نے یہ کہا کہ بلایا میں نے تھا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، تم نے کیا کیوں؟ انہوں نے صاف کہا، صاف قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اب ہمارے دل میں ایمان آ چکا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم دھمکی دے رہے ہو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی، کاٹو، مارو، کچھ بھی کرو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جسم میں جان ہے، وہ روح وہ جان تم چھین لو گے، دنیا تک سزا دے سکتے ہو، اس کے بعد تو نہیں دے سکتے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے وہ کرو، ہم ایمان والے رہیں گے۔ جب یہ جذبہ آتا ہے، جب ایمان کی روشنی دلوں میں ہوتی ہے، کوئی سا بھی قانون لا کر تھوپو، ہم عمل کریں گے اپنے مطابق۔ اور میں بار بار بڑے ادب اور احترام سے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہاں تک آنے کی نوبت میرے بھائی بڑے ادب سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ہماری کی ہوئی ہے، اس درجے تک جو ہم پہنچے ہیں یہ ہمارا خود کا اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔
قرآن مجید جو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اس کا ایک لفظ، اس کا ایک زبر زیر غلط نہیں ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ انسانوں کی طرح نعوذ باللہ اپنا رنگ نہیں بدلتا، وہ تو کلام الہی ہے، وہ ذات الہی سے نکلا ہوا ہے۔ آپ خود میں اپنے محلوں کے گھروں پر غور کریں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے بھی گھر میں نکاح یا طلاق کا کوئی لڑائی کا مسئلہ، آپس کے اختلافات کا مسئلہ چل رہا ہے، خدا کی قسم آپ خود غور کر کے دیکھیں، پہلے ہم کہاں جاتے ہیں؟ پہلے ہم کس کا رخ کرتے ہیں؟ کس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ کیا ایف آئی آر نہیں لکھوائی جاتی؟ کہ جو لوگ اس کے جانکار نہیں ہیں، جاہل ہیں، ان کو بیچ میں لا کر فیصل بنا کر نہیں بٹھایا جاتا؟ وہ تو سمجھانے کے بعد مجبوری میں جب کورٹ کچہری کے بار بار چکر کاٹنے پڑتے ہیں، تب جا کر مجبوری کے درجے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، تب جا کر ہم دارالقضاء کو جاتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، اس دامن کو آگ کس نے لگائی؟ اس گھر کا ستیاناش کس نے کیا؟ اس کا مذاق کس نے بنایا؟ ایک گھر میں اگر کوئی وہاں کا بچہ، ان اولاد میں سے کوئی لڑکا غلط کام کرتے، سب ڈانٹتے ہیں، باپ مارتا ہے، ماں کھانے کو نہیں دیتی، تم نے گھر کی عزت پر داغ لگایا ہے، تم نے گھر کی عزت کو بیچ دیا، تم شراب پی کر آئے، تم نے فلاں گناہ کیا۔ یہ تو ہمارے لیے احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہزار غلطیوں کے باوجود ڈانٹتا نہیں ہے، ڈپٹتا نہیں ہے، کبھی کبھی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بارشیں روک کر مان جاؤ، وہ ہلاتا ہے، سوتے ہوئے جاگ جاؤ، تم غلط کر رہے ہو، تمہارے پاس راستہ ہے دارالقضاء کو جا کر اپنی شریعت کے مطابق اپنی جائیداد کے فیصلے کرانے کا۔ مت جاؤ ان کے پاس جن کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، مت جاؤ ان کے پاس جن کے پاس طلاق کا قانون نہیں ہے، مت جاؤ ان کے پاس جو یہ نہیں جانتے عورت کا مرتبہ کیا ہے، مت جاؤ ان کے پاس جو صرف عورت کو آزادی کے نام پر غلامی دینا جانتے ہیں، اس کے کپڑے اتروانا چاہتے ہیں۔ سوال آخر میں پھر یہی آتا ہے، اس گھر کو آگ کس نے لگائی؟ کیا ہم نے خود نہیں کیا؟ کیا ہم خود گنہگار نہیں ہیں؟ بما کسبت ایدیہم، یہ ہاتھ ہمارے خود اسلام کے قتل کے خون میں رنگے ہیں۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ کون منع کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے نہیں فلاں نے آ کر کہہ دیا، مان لیا، تھوپ دیا گیا قانون، نافذ کر دیا گیا قانون، مگر گھر میں روکنے کون آیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار یہ باتیں نہ کہا کرے، کس سے کہیں؟ کون سا اسٹیج رہا ہے جس سے کہا جائے؟ لوگ مسجدوں پر لڑ رہے ہیں، لوگ تنظیموں پہ لڑ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے عہدے کی بنیاد پر قوم کے اساسوں کو کورٹ کچہریوں کی نظر کر دیا۔ مت کہلوائیں آپ، اپنے عہدوں کی بنیاد پر شہر کے قوم کے اداروں کو کورٹ کچہریوں کا نظر کر دیا گیا، دے دیا گیا، پیسوں کی طرح بہا دیا گیا کہ اس گھر کو آگ ہم نے خود نہیں لگائی، کہ اس کے چراغ کو ہم نے خود نہیں بجھایا۔ جو سمجھانے والا آیا اس کو ماں کی گالیاں دی گئیں، مت کہلوائیں آپ، اس کو بہن کی گالیاں دی گئیں، اس کی عزت کو نیلام کیا گیا، اس کے گھر پر بدمعاشوں کو بھیج کر دھمکیاں دلوائی گئیں۔ یہ ہم نے خود نہیں کیا، یہ ہم نے خود نہیں کیا۔ ایک آدمی کے اوپر 4 لوگ لگے اس کے گریبان کو پکڑنے کے لیے، زبانیں اتنی لمبی کہ اللہ رحم کرے جانور شرما جائیں۔ کسی پر الزام لگانے پر آئیں تو کسی کی بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ جوڑ دیں؟ کیا دلیل ہے؟ کون سا ثبوت ہے؟ نہ علماء کو چھوڑا، نہ دینداروں کو چھوڑا، نہ عوام کو چھوڑا، نہ خواص کو چھوڑا۔ ایسا لگتا ہے کچھ جانور پاگل ہو گئے ہیں جن کو کوئی تمیز نہیں، اور جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ اس محلے کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر باتیں غلط ہوں تو آ کر پکڑیں ہمیں، ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کر کیا رہے ہیں ہم۔ وہ کون سی مجلس ہے جہاں ہماری زبانیں کسی کی عزت کے بارے میں اتنی لمبی نہیں ہوتی؟ کہاں تک ذکر کیا جائے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اگرچہ وہ شریعت کی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ہے، کہ حال ہمارا یہ ہے
کہ پڑوسی کے گھر کی بہو بیٹی کی خبر تو ہوتی ہے مگر پڑوسی کے گھر میں فاقہ ہے یا کھانا مل گیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی. یہ حالات ہمارے ہیں. تو بہرحال میں نے بڑے ادب سے آپ سے ذکر کیا کہ اسلام اور دیگر قوانین میں فرق کیا ہے. جو ہمیں ایک شاندار مذہب اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ملا ہے اس کی کیا کیا خوبصورتیاں ہیں کہ ابھی بات آئے گی انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے ذکر کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق